اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، 12 ستمبر بروز ہفتہ سن 2020 آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ ہے نسوء اور سلیم کی گفتگو۔ نسوء اور سلیم کی گفتگو، یہ سبق آپ کو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پہ ملے گا۔ پیارے بچوں، اس کے اگر ہم مصنف کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے اور 1912 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد مولانا سعادت علی صاحب تھے۔ ابتدائی تعلیم کیونکہ ان کے والد خود علامہ تھے تو اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولوی عبدالخالق کے شاگرد بن گئے۔ تو گویا ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گھر سے ہی لینا شروع کی، اور اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پر اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ پھر 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے یہ پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ گویا تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب انہوں نے ملازمت شروع کی تو وہ بھی اعلیٰ افسری سے ہی انہوں نے ملازمت شروع کی۔ یہ ایک ناول نگار تھے۔ ان کے ناول اصلاحی انداز کے ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ناولوں کے اندر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کے 5 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اردو کے لیے مولوی نذیر احمد دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح اور فسانہ مبتلا اور ابن الوقت، یہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے پڑھے جانے والے ناول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی ناول ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو سبق نسوء اور سلیم کی گفتگو ہے، یہ ان کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی سرگرمی کی طرف۔ تو آج کی جو آپ کی سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیک صحبت کے اوپر ایک مکالمہ جو ہے وہ اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے کہ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی سنگت اختیار کریں گے تو ہم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ہم جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اس سے ہم پر کیا برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ نے ایک مکالمہ اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر کیلیگرافی رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس کے مقاصد تدریس کی طرف۔ تو اس کے تدریسی مقاصد آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس ناول کو پڑھنے کے بعد اس کی ابتدائی صورت سے آپ متعارف ہو جائیں گے، اس سے روشناس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ رہن سہن کے طریقے، معاشرت کے آداب سے جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں گے۔ نمبر 3 کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ زبان کی سلاست اور محاوروں کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور نمبر 4 کہ آپ کو اپنے بارے میں علم ہو جائے گا کہ آپ ایک اچھے طالب علم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اس کے سبق کی طرف۔ تو اس کے تعارف کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے سامنے کتاب کھلی ہو تو آپ اس پہ پہلی سطروں میں پڑھ سکتے ہیں کہ دلی میں 1 سال ہیضے کی سخت وبا آئی،
نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے، تو مایوسی کے عالم میں اسے اپنی آخرت کی فکر ہوئی، تو ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کرتے ہوئے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ اب اس کے آگے یہ سبق ہے کہ بیدارہ جو ہے وہ سلیم کو بلانے کے لیے جاتا ہے۔ سلیم اپنے باپ کے بلانے پہ ڈر جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی امی جان کے پاس جاتا ہے اور امی جان کو جا کے کہتا ہے کہ ابو نے مجھے بلایا ہے، کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو آج جو ہے وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اب وہ ڈر کے مارے امی سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چل پڑیں تاکہ ہم ابو کی مجلس میں دونوں ایک ساتھ جائیں، کیونکہ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ابو کیا کہہ دیں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی امی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن امی نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ بچی، میری گود میں بچی سو رہی ہے، میں اس کو جو ہے وہ سوتے ہوئے چھوڑ کر نہیں آ سکتی اور نہ میں اس کو جگا سکتی ہوں، اور اگر میں یہاں سے گئی تو یہ جاگ جائے گی، لہذا تم خود ہی اپنے ابو کے پاس چلے جاؤ۔ تو سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا، بالا خانے پر گیا اور جا کر جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کر کے اپنے ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ تو ابو نے جو اس سے سوالات کیے وہ آپ کو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اس سبق کے اندر پڑھنے کے لیے ملیں گے، کہ اس نے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا، رہن سہن کے بارے میں پوچھا، تو اس نے اپنا جو ہے وہ سارا طریقہ کار جو اپنا وہ چلا رہا تھا وہ سارے کا سارا بتایا۔ اسی سبق کے اندر آپ کو ان لڑکوں کی کہانی بھی ملے گی جس کے بارے میں سلیم اپنے ابو کو ان کی خاصیات بتاتا ہے، ان کا بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے محلے میں رہ رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی پڑھائی کو مکمل کر رہا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں اس کو بتاتا ہے، اپنے والد کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ جو نصیحتیں ملی ہیں یہ مجھے ان کی نانی جان نے نصیحت کی ہے، کہ ایک دن میں بنا سلام کیے ان کے پاس سے گزر کر اپنے ہم جماعتوں انہی لڑکوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئیں انہوں نے مجھے پاس بلایا اور بڑے پیارے انداز میں مجھے جو ہے وہ نصیحت کی کہ بیٹا تم مجھے سلام کیے بغیر جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہو، تو اچھے لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ پہلے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے گزرتے ہیں۔ تو سلیم ساری باتیں جو ہے وہ اپنے والد کو بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس سبق میں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ناول ہے ایک، تو آپ کو سب سے پہلے ناول کی تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ ناول کہتے کس کو ہیں۔ تو ناول کی بنیاد ایک حقیقی زندگی پر ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایسے دور کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے دور کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام رنگوں کے ساتھ، وہ دور اپنے تمام رنگوں کے ساتھ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو آپ کی کتاب کے آخر میں مل جائے گا، تو آپ نے یہ ناول کی تعریف بھی یاد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق کو 2 سے 3 بار اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے حوالے سے آپ سے سوال کیے جائیں گے جس کے آپ کو جواب دینا ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی ڈائری کی طرف۔ نوٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے اس کی مدد سے اس کی پوری مشق کو حل کرنا ہے، سوال جواب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الفاظ، جملے، جو کچھ بھی اس کی مشق میں دیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا آپ نے یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے کیلی گرافی رائٹنگ میں اپنے ہوم ورک رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آپ کی ڈائری، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کے اختتام کی طرف اور اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فی امان اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔